هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. قالوا بلا کے سلسلے میں ہم سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں کیسے کیسے آزمائشوں میں مبتلا کرے گا. تو سورہ اعراف آیت 64 میں بتایا گیا جھٹلانے والوں کو میں غرق کر دوں گا، یعنی غرق کر دوں گا، ڈبو دوں گا انہیں اور برباد کر دوں گا. سورہ فرقان آیت 37 میں بھی بتایا گیا جو نہیں مانتے، جو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں میں عذاب میں مبتلا کروں گا. جیسے فرعون کے بارے میں، فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے میں نے ان کو غرق کر دیا. غرق کرنے کا ریزن کیا تھا؟ وہ میری بات نہیں مانتے تھے، میرے بات کے خلاف جاتے تھے. سورہ اعراف آیت 72 میں بھی بتایا گیا جھٹلانے والوں کی جڑ اللہ تعالیٰ نے کاٹ دی، جھٹلانے والوں کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، جیسے کہ فرعون اور اس کی قوم. پھر آپ مکے والوں کو دیکھیں، مکے کے جو سردار تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑوں کو کاٹ دیے. جیسے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے ابتر کر کے، سورہ کوثر میں جو ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے جڑ کٹا، جس کی کوئی نرینہ اولاد ان کی فوت ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں نے ان کو ابتر کر کے پکارنا شروع کیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایسے پکارے ان سب کو ابتر بنا دیا، ان سب کی جڑوں کو کاٹ دیا. تو یاد رکھیں اگر ہم جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جڑوں کو کاٹ دے گا. اس کا مطلب ہے ہمارے پیچھے ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے پیچھے ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ نسلی طور پر یا پھر آپ دنیا سے چلے گئے، جیسے ایک جانور چلا جاتا ہے، جیسے کتا مر جاتا ہے تو اس کو کوئی روڈ پہ کتا مر جاتا ہے تو اس کو کوئی یاد ہی نہیں کرتے، بس اس کو ہٹا کے پھینک دیتے ہیں. تو ہمارا بھی ایسی موت آنے والی ہے. کیا ہمیں لوگ یاد نہیں کریں گے؟ ہمارے اچھے نام سے یاد کرنا ہے نا لوگ. تو جب ہمیں اچھے نام سے یاد کرنا ہے تو ہمیں اچھے کام کرنا پڑے گا. اور وہ اچھے کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں وہی ہمارے اچھے کام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے والا بنائے تاکہ ہماری بعد ہمیں لوگ اچھے نام سے یاد کریں. سورہ اعراف آیت 96 میں بتایا گیا تکذیب کے وجہ سے، نہیں ماننے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. جب نہیں مانے انہیں پکڑ لیا. اچھا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو برباد مت کرنا، میرے امت کو ایٹ اے ٹائم ہلاک مت کرنا، جیسے کہ پچھلی قوموں کو آپ نے ہلاک کیا ہے. تو یہ دعا تھی کہ جس وجہ سے ہم بچے ہوئے، ورنہ اگر مورل لا جو اللہ تعالیٰ نے یوز کرتے آئے ابھی تک، نہیں ماننے کی وجہ سے فوراً پکڑ لیے، غرق کر دیے، ڈبو دیے، تو یہ امت بھی نہیں مان رہی نا، اتنا جھٹلا رہے تو کب کا میرے خیال سے تباہ ہو سکتی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ موقع دے رہے، ڈھیل دے رہے، قیامت تک کے لیے ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سدھرنے والوں میں بنائے. سورہ اعراف آیت 101 میں بتایا گیا بات نہ مانے تو اللہ تعالیٰ دلوں پر بند لگا دے گا، دل بند ہو جائیں گے، دلوں پر مہر لگ جائے گا، ہدایت ہم ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے، ہدایت کو ہم ماننے کے قابل نہیں بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بات مانے تو ہمارے دل کھلیں گے اور اللہ کے دین کو ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. سورہ اعراف آیت 147 میں بتایا گیا جو جھٹلائے، جنہوں نے آخرت کا انکار کیے، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اعمال تو برباد. اب آپ کتنے بھی ہم اچھے کام کر لیں،
جو ہم ڈیفینیشن بنائیں اس کا کہ یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، میں اچھا کر رہی ہوں، میں اللہ کو راضی کر رہی ہوں، ہم سمجھ رہے نا وہ کام اچھے کام نہیں ہے. ہم وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے، وہی اچھا کام ہے. اگر وہ کریں گے تو اعمال محفوظ، اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اعمال برباد کر دیں گے، غارت کر دیں گے. سورہ اعراف آیت 182 میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ دنیا مست دیں گے، بہت زبردست دنیا ملے گی، لیکن دنیا دے دے کر اللہ تعالیٰ ایسے کھینچیں گے تو سیدھا کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہاں پر آزمائش ہے اور اس آزمائشوں سے ہمیں آگے آنا ہے، اس آزمائشوں کے جال کو ہمیں ہٹانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے. سورہ انفال آیت 54 میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ نے فرعونیوں کو ڈبو دیا اور حق کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. اچھا قرآن میں جگہ جگہ پر فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کر کے بتا رہے. سورہ حج آیت 44 میں بھی ہے وہ لوگ نہیں مانے تھے اس وجہ سے میں نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، وہ لوگ نہیں مانے تھے اس وجہ سے میں نے ان کو ڈبو دیا، وہ لوگ نہیں مانے تھے اس وجہ سے میں نے ان کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ اللہ کی پوری بات پورا کا پورا دین پر جم جائے اور ایکسپٹ کرنے والے بنائے. اچھا یہ یہاں تک تھا دنیا کے نقصانات، اللہ کی بات نہیں ماننے کے دنیا کے نقصانات. تو سمری کیا ہے؟ اعمال بھی برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ کنٹینیو عذاب میں مبتلا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، جڑیں کاٹ دی، اور اللہ تعالیٰ نے سرکش بنا دیا نہیں ماننے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تنگ کر دیا ایکسیپٹ نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، ان کے اعمال کو برباد کر دیا، دنیا کی زندگی میں مبتلا کر کے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا. یہ سخت، یہ تو کیا ہے سمجھ رہے، فیل کر رہے اس کو کہ مطلب ہر طریقے سے دنیا برباد، ہر طریقے سے دنیا برباد ہو رہی ہے. جب ہمارے گھروں میں بے سکونی، بے چین اور عذابیں، دل تنگ، یہ سب کیا ہے؟ نہیں مان رہے ہم اللہ کی بات، پوری کی پوری نہیں مان رہے. یہ دنیا کے نقصانات ہے. اب ہم آگے دیکھیں گے قیامت میں کیا نقصانات ہونے والے ہیں. یعنی اس دنیا کی زندگی میں تو ہم نے دیکھ لیا یہ مصیبتیں ہیں، یہ عذاب ہے نہیں ماننے کی وجہ سے. اب قیامت میں اللہ تعالیٰ کیسے نقصانات دیں گے. سورہ سجدہ آیت 20، 21 اور 22 میں بتایا گیا نہ ماننے والوں کے لیے وعید ہے، دنیا کی زندگی کے لیے اور آخرت میں بھی. وعید سمجھتے، وارننگ ہے. تم نہیں مان رہے تو دنیا میں بھی پیچھے ہم نے پڑھا وارننگ ہے، بار بار عذاب دے رہے، جاگو جاگو جاگو. اب آخرت میں بھی اس کے لیے وارننگ ہے، وعید ہے. کیا وعید ہے آگے دیکھیں گے ہم. تو اب یہاں پر تھوڑا آپ کا جو اٹینشن ہے میں اس طرف لانا چاہوں گی کہ اب کیجول لو اللہ کے احکام کو لے کے بتاؤ. اب کیجول لو اللہ کی ناراضگی کو لے کے بتاؤ. ہاں اب اللہ کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کو کیجول لو. ہم لے رہے نا کیجول، ہاں چل جائے گا، اب لو، اب لے کے بتاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کیسے برباد کر رہے ہیں نا، پھر اس کو سمجھو. تو اب کیجول لینا نہیں ہے، بہت اس کو سیریس لینا پڑے گا، ہمیں بہت اسٹرانگلی دین کو لینا پڑے گا. اس کے خلاف ہمیں نہیں جانا ہے، اللہ کے خلاف نہیں جانا، اللہ کے خلاف ہمارا قدم نہیں اٹھنا. تو اس کے لیے کانشیس ہو جائیے، اس کے لیے فکر مند ہو جائیے. ہم سب کی یہی فکر ہے، ہم سب کی یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی ہماری بہتر ہونی چاہیے، آخرت بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بات ماننے والا بنائے
تاکہ آپ ہماری دنیا بھی بہتر کریں اور ہماری آخرت بھی. آخرت میں اور کیا نقصانات ہیں؟ سورہ الاعراف آیت 36 میں بتایا گیا جھٹلانے اور تکبر کرنے والا اصحاب النار ہے، آگ والا ہے، آگ میں انہیں ڈال دیا جائے گا. جو جھٹلاتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو تکبر کے طور پر اللہ کی بات نہیں مانتا، اس کے لیے وہ اصحاب النار ہے، آگ والا ہے. سوچے اپنے آپ میں فیل ہو جائے میں نہیں مان رہی کہیں تو میں اصحاب نار میں شمار ہوں گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اس کو تصور کرے، فیل کرے کہیں میں اصحاب النار میں تو نہیں ہوں، اصحاب الجنہ میں ہوں کہ نہیں ہوں، جنت والوں میں ہوں کہ نہیں ہوں. اگر نہیں ہوں تو کوشش کرنا چاہیے. اگر اصحاب النار میں ہے، آپ کس میں ہیں، خود آپ اپنا محاسبہ کریں. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، پھر سمجھ آئے گا، پھر اپنے اعمال ہم سدھار لیں گے. سورہ اعراف آیت 40 میں بتایا گیا نہ آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے ان کے لیے، نہ جنت میں داخل ہوں گے جھٹلانے والے. آسمانوں کے دروازے کھولے جانا ہم نے قبر کے بیان میں پڑھا تھا کہ ان کی جب روح ہماری قبض ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے اس کو لے کر آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور جو بد روح ہوتی ہے اس کے لیے نہ آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. یہ ایک توجیہ بتائی گئی. اور بتایا گیا کہ ہماری دعائیں ہوتی ہے، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ آسمانوں پہ جانا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی پیچھے کر دیں گے نہیں ماننے کی وجہ سے، آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے. تو یہ بہت سارے نقصانات اس میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جھٹلانے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھٹلانے سے محفوظ رکھے. اچھا، سورہ طور آیت 11 میں بتایا گیا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے، ویل جھٹلانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جملہ، یہ جو فقرہ ہے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قرآن میں بہت دفعہ آیا، بہت دفعہ. کتنے دفعہ دیکھیں؟ سورہ مطففین آیت 17 میں ہے، سورہ طور آیت 11 میں ہے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پہلے تو یہ سمجھے ویل کیا ہے؟ جہنم کا ایک گڑھا ہے جس سے اتنی خوفناک جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس ویل سے بچاؤ، بہت خطرناک جگہ ہے، مجھے اس ویل سے بچاؤ. جہنم پناہ مانگ رہی ہے تو ہم کیا چیز ہے؟ تو یہاں پہ فویل للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے. سورہ مرسلات، اب گنتے جائیں کتنے دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ریپیٹ کیا ہے. آیت 15 میں ویل یومئذ للمکذبین، آیت 19 میں ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے. آیت 24 ویل یومئذ للمکذبین، آیت 27 ویل یومئذ للمکذبین، آیت 29 ویل یومئذ للمکذبین. اسی طرح آیت 34 37 40 45 47 49 کا اتنی ساری آیتوں میں سورہ مرسلات اور کئی سارے جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بتایا ہے ویل ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹلانے سے محفوظ رکھے، اللہ کی بات ماننے والوں میں شامل فرمائے. سورہ آل عمران آیت 137 میں بتایا گیا جھٹلانے والوں کا انجام تم دیکھو زمین میں گھوم پھر کر کیسا ہوا، کیا کیا میں نے ان کے ساتھ. تو جھٹلانے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوا ہے. آیتوں کو سورہ بقرہ آیت 39 اور سورہ تغابن آیت 10 میں بتایا گیا آیتوں کو جھٹلانے والے جہنمی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. سورہ آل عمران آیت 11 میں بتایا گیا نہ ماننے کی وجہ سے سخت عذاب میں نے ان کو مبتلا کیا. اور سخت عذاب قوم نوح کا ہم دیکھیں گے
بارش کے ذریعے ان کو غرق کر دیا پانی میں. قوم عاد ہوا کے ذریعے انہیں برباد کر دیا. قوم سمود آواز کے ذریعے میں نے انہیں برباد کر دیا. قوم لوط زلزلہ چیخ کے سے میں نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. ایسے اللہ تعالیٰ نئے ماننے والوں کا ذکر بار بار کر کے ان کی پنشمنٹس بھی بتا دیے. کیوں؟ تاکہ ہم جاگے، تاکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو. سورہ مائدہ آیت 10 میں بتایا گیا نہیں ماننے والے دوزخی ہیں، نہیں ماننے والے جہنمی ہیں. سورہ روم آیت 16 میں بتایا گیا یہ نہیں ماننے والے اللہ کے پاس عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، آگ میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. کیفیت طاری ہو رہی، کتنا سخت چیز ہے، ہم کتنا لائٹ اس کو لیے ہوئے ہیں نہیں ماننا، اور اس کی کیا نقصانات ہیں دنیا اور آخرت میں. سورہ سجدہ آیت 20 میں بتایا گیا دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے جو نہیں مانتے، دوزخ ان کا رہنے کی جگہ ہے جو ہماری آیتوں کو نہیں مانتے، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. سورہ سبا آیت 42 میں بتایا گیا جھٹلانے کی وجہ سے عذاب خود ہی کو چکھنا ہوگا. دنیا میں بھی ہم مصیبتیں شیئر کر سکتے ہیں لیکن فیل نہیں کر سکتے. کسی کو سر درد ہو رہا ہے تو اس کا جو تکلیف ہے وہ ہم اپنے سر میں محسوس نہیں کر سکتے. ہاں اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا تسلی دے کر یہ کر سکتے ہیں، لیکن عذاب اس کا وہ جو مبتلا ہوا ہے اس تکلیف میں، وہ تکلیف ہم نہیں لے سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قیامت کے دن جو جھٹلائے گا وہ عذاب اس کو خود ہی کو چکھنا ہوگا، اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ اس کے رشتہ دار اس کی مدد کریں گے، نہ جن کا سہارا تھام کر وہ دنیا میں جیتا تھا، فلاں مرشد فلاں مرید ہماری مدد کرے. یہ سارے مدد کسی دوست سے توقع رکھتا تھا، سارے مدد کے دروازے بند، ڈورز کلوز ہوں گے، کوئی کہیں سے بھی مدد نہیں. اپنے جھٹلانے کا عذاب خود ہی کو بھگتنا پڑے گا. ہم دنیا میں سمجھتے کہ ہم کسی کو تکلیف دے دیا، ہم کسی کو مصیبت میں ڈال دیے. نہیں، کسی کو مصیبت میں ڈالے تو ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں. ہم اللہ کی بات نہیں مان کر ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں. تو وہی جملہ بار بار ریپیٹ کروں گی، ہمیں اپنے آپ سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جنتی بنائیں، ہم اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والے بنیں. اتنی تو محبت ہونی چاہیے نا منیمم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ طٰہٰ 48، سورہ نور آیت 24 میں بتایا گیا منہ پھیرنے والوں کو عذاب ہے، منہ پھیرنے والوں کے لیے سخت پکڑ ہے. سورہ فرقان آیت 34 میں بتایا گیا گمراہ تر لوگ ہی جمع ہوں گے جہنم میں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا دنیا کی جو اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کیا نا نہیں ماننے کی وجہ سے، کہ میں نہیں ماننے والوں کو دنیا میں سرکش بنا دوں گا، باغی بنا دوں گا. تو یہاں پہ جو گمراہ ہے، گمراہ تر لوگ ہی جمع ہوں گے جہنم میں. جو گمراہ ہے، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہی لوگ جہنم میں جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر جمع دے، اپنا جو راستہ ہے اس پر ہمیں جمع دے. سورہ نمل آیت 92 میں بتایا گیا گمراہ اپنا وبال اپنے سر ہی لے گا، دوسروں کو بلیم نہیں کر سکتا. شیطان خود قیامت کے دن کیا کہے گا؟ مجھے مت بلیم کرو، میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ کے نہیں کھینچا. لوگ بھی کہیں گے ہمیں مت بلیم کرو، تمہارے پاس بھی عقل تھی، تمہارے پاس بھی شعور تھا، تم بھی سمجھ سکتے تھے، تم بلائنڈ اینیمل بن کے ہمارے پیچھے کیوں آئے؟ یہ ہونے والا ہے. تو گمراہ اپنا وبال اپنے ہی سر لے گا. تو اس لیے اینیملز نہیں بننا ہے، اشرف المخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اشرف المخلوق بنے، تاکہ ہم شعوری طور پر سوچ سکے
کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، پھر صحیح کو اپنا لے اور جنت کا مستحق بنے۔ سورہ مائدہ آیت 86 میں بتایا گیا نہیں ماننے والے جھٹلانے والے دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھے، جنت والوں میں شامل فرمائے۔ سورہ نمل آیت 83-84 میں بتایا گیا نہیں ماننے والوں کو گھیر گھار کر لائیں گے ہم، سب کو گھیر کر۔ قیامت کے دن کیسے ہوگا پتہ ہے؟ جو جہنمی ہیں ان سب کو فرشتے پیٹتے ہوئے مارتے ہوئے جیسے بھینسوں کو اور ان کو جیسے پیچھے چرواہا ہانکتا ہوا لے جاتا ہے، اسی طرح جہنمیوں کو، اسی طرح دوزخ والوں کو گھیر گھار کر لایا جائے گا، انہیں مار مار کر سب کو اکٹھا چلو جہنم کی طرف چلو، تو ایسے ہانکتے ہوئے لے آئیں گے۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری آیتوں کے آنے کے باوجود تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا، کیوں جھٹلائے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں نہیں پتا تھا، تمہارے پاس آیتیں آئی تھی نا میری، اور تم کیوں جھٹلائے تھے؟ تمہیں علم نہیں تھا کہ یہ نہیں ماننا اس کی وجہ سے پنشمنٹ ہے؟ تو میں نے یہاں پر یہ کوشش کی ہے جو عذاب ہیں وہ ساری اکٹھا آ جائے، جب اکٹھا آئیں گے پھر ہمیں اس کے نقصانات کا پتہ چلے گا، پھر ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کرتے رہے ہو، سوال کیا جائے گا، بتاؤ کیا کرتے رہے ہو، کیوں نہیں مانے؟ آئی تھی نا میری ہدایت، کیوں نہیں مانے، کیوں جھٹلائے؟ بول بول کر اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دیں گے۔ سورہ واقعہ آیت 51 سے 57 میں بتایا گیا تم کیوں نہیں مانتے تھے۔ نہیں ماننے کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم گمراہو جھٹلانے والو، پھر تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو، اے نہیں ماننے والو کان کھول لیں، البتہ کھانے والے ہو تہر کا درخت۔ تہر کا درخت کیا ہے؟ اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ کوئی ایک ایسا فروٹ ہوگا جس کے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ کھانے کو دیں گے، اور انسان بھوکا ایسا ہوگا کہ برداشت نہیں کر پائے گا، اس کو کھا لے گا اس فروٹ کو۔ جب کھائے گا تو سارے پارٹس کو گھسیٹ کر وہ فروٹ نیچے آئے گا، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، کھولتا ہوا۔ جب کھولتا ہوا پانی پیے گا انسان، پہلے تہر کا فروٹ نے سارا زخمی کر کے پیٹ میں گیا، اب اوپر سے کھولتا ہوا پانی بھی انسان ڈالنا پڑے گا اس کو، کیونکہ پیاز اتنی ہوگی جیسے اونٹ زبان لٹکاتے ہیں ہے کر کے، ویسے جہنمیوں کی حالت ہوگی۔ اب اس کو کھولتا ہوا پانی مل رہا ہے، ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، وہ نہیں دیکھے گا، پی لے گا اس کو اٹھا کر۔ جب پیے گا تو پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ قیامت کے دن ان کی یہ مہمانی ہے، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے، کیوں نہیں مانتے؟ تو اس سورے میں بتایا کیا گیا ہے، ان آیتوں میں تم کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ماننے کی وجہ سے تہر کا فروٹ کانٹوں والا، کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں چیزیں؟ پھر کیوں جھٹلا رہے؟ پھر لیں اب کیجول اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اب لے کے دکھائے اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کو کیجول۔ کیوں نہیں سدھر رہے، کیوں نہیں مان رہے، کیوں اتنی ہٹ دھرمی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹ دھرم ہونے سے محفوظ رکھے۔ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت 20 سے 36 تک بتایا گیا، اور آخرت کو یعنی نہیں تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ آخرت کو چھوڑ دیے، تم دنیا کے شہدائی بن گئے، تم دنیا کے چاہنے والے بن گئے۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور با رونق ہوں گے۔ کون سے چہرے؟
اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بارونق اداس ہوں گے. دو چہروں کا یہاں پر ذکر کیا گیا، ایک تر و تازہ اور بارونق چہرے، اور ایک بد رونق اور اداس چہرے، اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا. بارونق چہرے کس اللہ تعالیٰ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اب ہماری بخشش ہوگی، سمجھ آ جائے گا نا، ان کو رزلٹ ہی رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. اب رب کی طرف دیکھتے ہوں گے کب ہمارا رب ہمیں جنت میں بھیج دے. اب جو جہنمی ہیں ان کے چہرے بدرونق اداس، اور ان کو وہاں پر یقین ہو جائے گا اب ہماری کمر توڑ دینے والا فیصلہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. وہاں پہ یقین ہو جائے گا، نہیں مان رہے نا یہاں پہ، وہاں پہ یقین ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، جب روح حلق تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جانا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے. پھر یہ کب پتہ چلے گا اسے؟ جب اس کی روح نکالنے کے لیے، جیسے ہم نے قبر کے عذاب قبر کے بیان میں پڑھا تھا، جب روح فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے، قبض کرنے کے لیے، اسی وقت اسے پتہ چل جائے گا. اس وقت انسان جھاڑ پھونک والے کے پاس جانے کی کوشش کرے گا جو کہ غلط طریقے سے ہے، تو اور بچنے کی کوشش کرے گا، کہیں سے بھی کچھ بھی ہو، کوئی دوائی ہو، کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی جھاڑ پھونک ہو، کسی بھی طریقے سے میں بچ جاؤں، کیونکہ اس کو دکھ جائیں گے نا فرشتے، اس کو عذاب دکھ جائے گا، تو وہ ابھی بچنے کے راستے تلاش کرے گا. اس کو سمجھ آئے گا کہ اب یہ جدائی کا وقت ہے، مجھے عمل اور عمل کرنے کا جو سٹیپ ہے وہ بند ہونے والا ہے، وہ منزل ختم ہوگی، وہ اس کو سمجھ آ جائے گی، اور پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ جائے گی. آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، نہ تو میری بات کو اس نے مانا تھا زندگی بھر اور نہ ہی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف آیا، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی. پھر اپنے گھروں کے پاس اتراتا ہوا گیا. اترانا، ہاں میں قرآن دیکھا جائے گا، دیکھیں گے عذاب. اترانا سرکش، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ اس کو سرکش باغی بنا دیں گے، متکبر بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر. افسوس، وہ خود اپنے آپ سے بولے گا افسوس ہے تجھ پر، ہائے آئی تھی نا، اتنا کیوں نہیں مانے تھے، مان لینا تھا نا. حسرت ہے تم پر، اتنے موقع اللہ تعالیٰ دیے پھر بھی تم نہیں مانے. وائے ہے تم پر اور خرابی ہے تیرے لیے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ مطلب ایسی پیدا ہوئے کہ بس ایسی تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ایسی اللہ تعالیٰ نے بس آ جاؤ، آ گئے نا، آپ کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ، ویلکم ٹو جنہ، اس لیے پیدا کیا. تم یہ سوچ رہے ہو؟ کہاں ہے عقل تمہاری؟ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ میں نے کتنے مواقع دیے ہیں دنیا میں، کیوں نہیں پلٹے میری طرف؟ ہاں، یہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یعنی جب یہ آیتیں پڑھ رہے ہم، کس کس کے اندر یہ خوف کانپنی آ رہی ہے، کس کس کے اندر یہ فیل کر رہے ہیں؟